آج کی اس نشست کا ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، اور آج کچھ جگہوں پہ مختلف ورک شاپس اور سیمینارز کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر ٹویٹر اسپیس پہ کچھ ایکسپرٹس کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ آ کر یہاں پر بات کر سکیں، اور اس دن کی مناسبت سے جو ابھی تک ہمارا گورننس اسٹرکچر ہے، خاص طور پہ فلڈس کی صورتحال میں، یا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کا رول ہے، گورنمنٹ کی کلائمیٹ چینج منسٹریز کا جو کردار ہے، اس پہ ہم تفصیلی بات چیت کر سکیں، اور کون کون سے ایریاز ہیں جن کو مزید امپروو ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ تفصیلاً بات ہوگی۔ آئی وڈ ریکویسٹ کاشف شیخ صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان, to share his views on this particular topic. اور فردر ہمارے جو باقی پینلسٹ ہیں ان میں سے بھی کچھ دوستوں نے جوائن کیا ہے، اور باقی جیسے جوائن کریں گے تو ان کو ہم آن بورڈ لیں گے۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو یو کاشف صاحب۔ بہت شکریہ توفیق صاحب، اور ہمارے دوست حضرات جنہوں نے جوائن کیا ہے آج اس ٹویٹر اسپیس میں، جو میرا خیال ہے ایک انتہائی اہم موضوع پہ اور انتہائی اہم دن پہ جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے جب ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی جیسا توفیق نے بھی کہا کہ اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، اور بالخصوص اگر پچھلے سال آنے والے سیلاب اور اس سے ایسوسیٹڈ جتنے نقصانات ملک میں ہوئے، اس نظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے بڑا کلیئر ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات اور اس کے ایفیکٹس ہم پر ایز اے قوم، ایز ہیومن بینگز، ایز اے کنٹری بہت زیادہ ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو کلائمیٹ چینج سبجیکٹ کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس پہ، ان کا یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کا شمال ان ممالک میں ہے جو کلائمیٹ چینج کے اس پروسیس اور اس فینومینن سے بہت زیادہ متاثر ہوگا آنے والے سالوں میں۔ انفیکٹ اگر آپ اسٹڈیز کو دیکھیں تو یہ ہمارا انفیکٹ جو شمال ہے وہ دنیا کے ٹاپ 10 ولنریبل کنٹریز میں ہے وین اٹ کمز ٹو کلائمیٹ چینج۔ اب کلائمیٹ چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ چینج اگین ایک ایسا مسئلہ بھی ہے جس سے کیونکہ آج ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں فرام دی ایکسپرٹس دیٹ وی ہیو what sort of solutions should we have in place، اور جب ہم solutions کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اگر اس سے ہمیں اگر ڈیل کرنا ہے تو we need a very strong and a very effective policy guideline اینڈ اسٹریٹجی، اور وہ ایک ایسی حکمت عملی ہونی چاہیے جس کا فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل تینوں لیولز پہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایکشن ہو۔ اگر ہم پاکستان کا پچھلے کچھ سالوں میں جائزہ لیں تو کچھ اس میں جو ہے پازیٹیو اسٹیپس بھی ہمیں نظر آتے ہیں اوور آل کلائمیٹ گورننس کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے، پروونشل لیولز پہ کلائمیٹ ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کر رہے ہیں، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز موجود ہیں، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز موجود ہیں، مگر اس پورے کلائمیٹ گورننس اسٹرکچر کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بڑے سیریس گیپس بھی موجود ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز کو دیکھیں یا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے اسٹرکچرز کو دیکھیں تو وہ اسٹرکچرز لوکل سطح پہ موجود نہیں ہیں، کیونکہ اینڈ میرا خیال ہے وہ لوکل کو ہمیں ایمفسائز کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، بیکاز ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کلائمیٹ چینج اسینشلی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی سولوشن لوکل لیول پر موجود ہے، مگر اس کے لیے پھر ہمیں ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم کی عمر اعجاز صاحب ہمارے ساتھ آگے جا کے پینل پہ ہیں جو اس پہ میرا خیال ہے بڑا ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ ایک انفارچونیٹ بھی ہے کہ ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ٹائم پہ نہ ہونا یا ان کی ریسورسز، ان کے پاورز کا ڈیسینٹرلائز نہ ہونا، وہ itself is a hindrance when it comes to climate mitigation and adaptation۔ دوسری جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا
وہ یہ ہے کہ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی شمولیت بالخصوص جو کلائمیٹ کرائسس سے ڈسپروپورشنٹلی افیکٹڈ ہیں، اور وہ ڈسپروپورشنٹلی افیکٹڈ وہ لوگ ہیں جو گراس روٹ لیول پہ موجود ہیں، ان کی شمولیت انٹو کلائمیٹ ڈیسیشن میکنگ کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے بڑے ایزی ٹولز موجود ہیں، پبلک کنسلٹیشنز، کہ کسی بھی پالیسی میں ہم جب کلائمیٹ پالیسی کی بات کرتے ہیں، سو فار ایگزامپل سندھ ڈرافٹ کلائمیٹ پالیسی از ناٹ اپرووڈ یٹ، مگر اگر آپ اس میں دیکھیں تو سول سوسائٹی کمیونٹیز کا اسٹیک بہت ہی کم ہے۔ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشنز ہم شاید فار دا سیک آف کنسلٹیشنز ٹینڈرز تو دے دیتے ہیں، مگر وہ شاید وہ ایسی اخباروں میں ٹینڈرز ہوتے ہیں کہ جو کلائمیٹ ایکسپرٹس جو ہیں ان کی نظر سے بھی نہیں گزرتے۔ تو obviously there is a lot that needs to be done on that side as well, in terms of including the voices of the people at the grassroots level, the voices of the stakeholders. And thirdly میرا خیال ہے کہ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، اینڈ بالخصوص یہ ہمارے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے لیے یہ بڑا ایک سم تھنگ دیٹ وی آر انٹرسٹڈ ان، اور اسی کانٹیکس میں ہم نے یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہے کانورزیشن اینڈ ڈائلاگس کا انڈر دا پروجیکٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو ہماری زیادہ تر کلائمیٹ کانورزیشن جو ہے وہ کلائمیٹ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر فوکسڈ ہے، اور اس میں جو گورننس کے مسائل ہیں، ٹرانسپیرنسی کے مسائل ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے مسائل ہیں، وی آفن لک ایٹ دیم فرام اے ویری پیریفرل پرسپیکٹو۔ اور اس بات میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب کرپشن اور ٹرانسپیرنسی اور لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے تو آل دیز ایگزربیٹس کلائمیٹ کرائسس، اور ہمیں اسے ایڈریس کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں انشورنگ ٹرانسپیرنسی ان دی فلو آف ایڈ، جو ہمیں پچھلے in the context of the 2022 floods, we have seen that a lot of international support coming in Pakistan, allocation of funds, procurement جو ہمارا ڈسٹریبیوشن کا پروسیس ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ عدنان رفیق صاحب بھی جوائن میرا خیال ہے انہوں نے کیا ہے یا کریں گے آگے جا کے، جو منسٹری آف پلاننگ سے ہیں، اور میرا خیال ہے منسٹری آف پلاننگ جو ہے اس میں بڑا سمپل ایک رول پلے کر سکتی ہے کہ سم تھنگ لائک نیشنل ٹریکنگ سسٹم ہم بنائیں تاکہ وہ سٹیزنز اور سول سوسائٹی تک یہ معلومات تک رسائی ہو کہ جو بھی انفارمیشن، جو بھی لائن ڈپارٹمنٹس کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں، that dashboard should have all the information about climate finances, about the budget allocations and expenditures in easily accessible format for the people. اور اسی سے میرا خیال اسی کانٹیکس میں جب ہم اگین کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹس، ان کا حال ہمیں میرا خیال ہے ہم سب بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹس جو ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے کنڈکٹ کی جائیں، اور اس میں بھی جو ہے اسٹیک ہولڈرس کی جو کنسلٹیشنس ہے ڈیورنگ دی امپلیمنٹیشن آف کلائمیٹ ریلیٹڈ پروجیکٹس، that is also I think important, and that again if you look at from the جو ہم integrity pillars کی بات کرتے ہیں، that has a very close relationship with the need to have robust whistleblower protection policy in place، تاکہ ہم grass root level کے پاس ایسے پلیٹفارمس موجود ہوں تاکہ وہ اس طرح کی کوئی بھی irregularities دیکھتے ہیں تو وہ environmental crimes کو رسپونڈ اور رپورٹ کر سکیں۔ اب جیسا میں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا اس سبجیکٹ میں ایک انٹ ہے، وی آر لوکنگ ایٹ اٹ particularly from the perspective of ensuring inclusiveness and integrity, and اور اسی کانٹیکس میں آج ہم یہ ایک conversation اور dialogue اسٹارٹ کیا ہے، اور اسی کاوش کی ایک یہ چھوٹی سی کوشش ہے that we want to learn from the experts on this panel۔ تو میرا خیال ہے توفیق صاحب I'll stop here، اور آگے پھر ہم ڈسکشن کو مزید جاری رکھیں گے۔ تھینک یو۔ Thank you, Kashif Sir, for detailed overview. I would request Imran Khan Sahab, country director ہیں USIP کے، کہ وہ اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں فیلڈ کے حوالے سے کہ کسی بھی ڈیزاسٹر کی صورت میں جو نقل مکانی کرنے پر مجبور ہونے والے لوگ ہیں
ان کی سوشل اور مینٹل ہیلتھ کی جو صورتحال ہے اس پہ اپنی رائے دیں، اور جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں پرٹیکولرلی ان ایمرجنسی رسپانس اور سائیکو سوشل سپورٹ، اس کے بارے میں اگر وہ بات کرنا چاہیں تو اوور ٹو عمران خان صاحب، کنٹری ڈائریکٹر USIP۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اور کاشف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یو آرگنائز دس ویری امپورٹنٹ اسپیس ٹوڈے. And you know you've invited very eminent experts, and I would want to listen to their views. I don't have any expertise in climate change, but I will share with you whatever I've learned over the years working in Pakistan, doing programming on democracy, human rights, governance, broadly, doing programming that aims to بلڈ پیس ان پاکستان. تو وہ میں آپ کے سوال کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا اور کچھ اس کے بارے میں میرے جو ہے پرسپیکٹیوز ہیں وہ میں شیئر کروں گا. تو سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کروں گا جو کلائمیٹ چینج کا ایک نیکسس ہے اسٹیٹ سوسائٹی فریجلٹی اور کانفلکٹ کے ساتھ. اس پہ اب دنیا میں کافی ہمارے ساتھ مثالیں موجود ہیں، ایسی تحقیق موجود ہے کہ کیسے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو ریسورسز کی اسکاسٹی ہو رہی ہے، اس سے نئے وائلنٹ آرمڈ کانفلکٹ جنم لے رہے ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ already there are multiple fault lines, there are multiple conflicts in the country. Pakistan has been in this sort of ایک دہشت گردی کی جو جنگ ہے، دہشت گردی کے خلاف، وہ ہم 20 سال سے تقریباً اس جنگ کے وکٹم بھی ہیں، برسر پیکار ہیں. اور جب پچھلے سالوں میں ہمیں لگا کہ وہ جو ٹیررزم ریلیٹڈ وائلنس کم ہو رہا تھا، وہ دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو گیا. تو اسی طرح اور بھی ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے وائلنٹ کانفلکٹ ہیں. سو وی آر آلریڈی ویری ویری ولنریبل. دی resources that state and society have had to deal with these conflicts, they're already spread very thin. اب اس کے اندر climate change ان conflicts کو اور exacerbate کرے گا اور ان کو ایک بڑھاوا دے گا. تو اس کے لیے ہم نے ابھی تک مجھے کوئی ایسی حکمت عملی نظر نہیں آتی. اب اس سارے کانٹیکسٹ میں ایک آرگیومنٹ یہ بھی ایک دلیل دی جا سکتی ہے پاکستان کے اندر کہ دیکھیں کلائمیٹ چینج پہ کام کرنا، اس کو وار فوٹنگ پہ ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. But I hesitate to give that argument because it can go either way. جب آپ نیشنل سیکیورٹی کا آرگیومنٹ لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں تعلیم، بچے جو ہیں وہ 20 کروڑ بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو ایجوکیشن ایمرجنسی یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اور یہ I think securitizing every problem is not necessarily the solution, but I'm still convinced that it should be dealt on war footing. اتنا ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اور اب اس کے جو گورننس کی طرف آتے ہیں، ڈاکٹر عدنان رفیق صاحب میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے جوائن کر لیا، وہ اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں، اور یقیناً جو منسٹری آف پلاننگ کمیشن ہے وہ اس پہ کافی چیزیں چل. لیکن اس پہ میرے آئی ہیو جسٹ فیو سورٹ آف مائنر پوائنٹس. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیڈرل منسٹری ہے کلائمیٹ چینج کی، اس کا مینڈیٹ بڑا محدود ہے. آبویسلی وہ لیجسلیشن اور پالیسی کی حد تک ہے. اینڈ انڈر سینیٹر شہری رحمان نے کافی کام کیا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس پہ ایڈوکیسی کی ہے COP27 میں. لیکن جیسے کاشف بھی اپنے وہ ابتدائی ریمارکس میں کہہ رہے تھے کہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے لوکل لیول پہ ایسے اسٹرکچرز کھڑے کرنے کی ضرورت ہے، لوکل لیول پہ پالیسی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. وہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں ابھی تک موجود ہے وہ انفراسٹرکچر جس میں ایون صوبائی سطح پہ کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کو انٹیگریٹ کیا جائے گورننس کے اندر.
اگین جو پی ایس ڈی پی ہے اس پہ کل ڈاکٹر عدنان رفیق نے ایک بڑا زبردست ٹویٹر اسپیس آرگنائز کرایا, منسٹر صاحب نے بھی جوائن کیا, اور وہ میں سن رہا تھا, اس میں کافی دلچسپ باتیں ہو رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس ڈی پی ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے کہ جو ریاست پاکستان کے پاس اویلیبل ہے, کہ آپ جو پی ایس ٹی پی میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پروپوز کر رہے ہیں صوبے, وہ اتنے انکلوسیو ہوں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. اس میں خواتین جو ہمارے ملک میں رہتی ہیں مارجنلائزڈ ایریاز میں, یا ایون کلائمیٹ چینج از این ایشو دیٹ affects urban population as well as rural areas. یہ I think it will be a fallacy to think کہ یہ صرف جو ہمارے پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں جہاں پہ گلیشیئر میلٹ ہوں گے, جہاں پہ فلڈز زیادہ آتے ہیں, وہی افیکٹ ہوتے ہیں. obviously جب ان کے لائیولیہوڈز, ان کی ہیبیٹاٹ تباہ ہوگی, وہ شہروں میں مائگریٹ زیادہ کریں گے, اس کو وہ سمجھیں گے کہ یہاں پہ رہنا, اور شہروں میں ایسا انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں ہوگا جو ان کی ضروریات کو پورا کر سکے, تو پھر کرائم ریٹ بھی بڑھے گا, شہروں کے اندر بھی وائلنس آئے گا, ایتھنک کانفلکٹ بھی بڑھے گا. سو اٹ افیکٹس ایوری ون. I think PSTP, and I know that Ministry of Climate Change is trying to make it inclusive, transparent. That could be one instrument. But I am also in favor of having strong, well-resourced climate change ministries at the provincial level. صرف انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز اور پی ڈی ایم اے جو ہے نا وہ اس کا حل نہیں ہے. اور the answer is inclusive governance. The answer is going one step further than just thinking about inclusive governance جس طرح کہ ہم ماضی میں سوچتے آئے ہیں, کیونکہ گورننس ہمارے ہاں تو انکلوسیو ظاہر ہے کبھی بھی نہیں رہی. ایک پوسٹ کلونیل اسٹیٹ ہے, اور اسٹیٹ کافی ایک طرح سے جو ہے وہ سٹیزن سے بڑی ایک ایلینیٹڈ ہے, تو اس کو آلریڈی انکلوسیو بنانے کی ضرورت تھی. لیکن اب اس انکلوژن کے اندر یہ ایک آل انکمپسنگ جو ایک ویریبل ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. اور میں اس پہ آئی جسٹ اینڈ ہیئر کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کلائمیٹ چینج از اے تھریٹ ملٹی پلائر. جو آلریڈی ولنریبلٹیز ہیں معاشرے میں, چاہے وہ خواتین ہیں, مائنورٹیز ہیں, ورکنگ کلاس لوگ ہیں, ان کی ولنریبلٹیز کو یہ اور بڑھا دیتا ہے, اور جو ہمارے معاشرے میں ہمیشہ ایک کانفلکٹ کا احتمال رہتا ہے اس کو بھی یہ بڑھا دیتا ہے. اب لاسٹ جو جسٹ ویری بریفلی آن دیٹ کوسچن دیٹ یوڈ آسکڈ می کہ اس میں کیا کام ہو رہا ہے, اس میں obviously سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کافی کام کر رہی ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ جو فلڈز کی وجہ سے ڈسپلیسمنٹ ہوئی سندھ میں, بلوچستان میں, اس میں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا بڑا کردار ہے. گورنمنٹ نے بھی اس میں انیشلی اسپرینگ انٹو ایکشن, انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آئی. لیکن میرا خیال ہے جو میڈیا کوریج جس طرح سے موو آن کر گئی اس ایشو سے, میرا خیال ہے کہ خواتین جو اس سے افیکٹڈ تھی, جو بچے افیکٹڈ تھے, جو there was a public crisis, اس پہ ملک کے وہ ریسورسز اور اٹینشن انفارچونیٹلی نہیں گئی, اور شاید سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بھی جو کہ ہونی چاہیے تھی. تھینک یو سو مچ. I'll stop here. Thank you, Imran Saab, for this detailed analysis and your understanding about the vulnerabilities of displaced persons and aligned issues. ابھی ہمیں ہمارے اس سیشن میں عدنان صاحب نے جوائن کیا ہے, تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ اگر عدنان صاحب پلاننگ ان ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا جو رول ہے خصوصاً فیڈرل لیول پہ, اور اس کے بعد پھر پروونشل لیول پہ جو گورننس اسٹرکچر کے مسائل ہیں ان پہ اگر اپنی رائے شیئر کر سکیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اپنے گورننس اسٹرکچر کو بہتر بنا سکتے ہیں, ایسے کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں جو گورننس اسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو اوور ٹو عدنان صاحب. اور آئی وڈ ریکویسٹ ڈاکٹر کنول نظام صاحبہ, انہوں نے جوائن تو کیا ہے لیکن وہ ہمیں اسپیکر پہ جوائن نہیں کر پا رہی, مائک ان کا ایکسیپٹ نہیں ہو رہا. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ اگر لیو کر کے دوبارہ جوائن کریں تو دین ہو سکتا ہے ہو جائے. اینڈ ویلکم ٹو احمد مختار صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر CPDI, اور باقی دوستوں کا بھی شکریہ اس سیشن کو جوائن کرنے کے لیے. اوور ٹو عدنان صاحب.
Ji, thank you so much for inviting me and for hosting this very important discussion. I think कि previous speakers ने और जिस तरह मैं सुन रहा था इमरान साहब ने बड़े I think तफसील से जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, जो जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक थ्रेट मल्टीप्लायर है, जो हमारी एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस हैं, जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको ये कई गुना बढ़ा देता है. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सीरियस नेशनल चैलेंज दैट वी फेस. और आई थिंक हुकूमती सतह पे मुख्तलिफ डायमेंशंस में इस हवाले से एक बढ़ती हुई तशवीश है, और कई पॉलिसी इंटरवेंशंस जो हैं वो दे आर अंडर वे टू मिटिगेट और डील विद दिस चैलेंज. सबसे पहले तो आई थिंक जो सबसे उसका एक नुमायां इजहार है वो हम उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट की शक्ल में देखते हैं. आई थिंक कि जो हमारे एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स हो रहे हैं, जो फ्लड्स हमारे आए हैं, जो मॉनसून पैटर्न्स हमारे चेंज हुए हैं, तो वो ऑब्वियसली दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक विद द क्लाइमेट चेंज, और उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, उसके नतीजे में जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड करना आई थिंक ये एक लेंस है जिससे हुकूमत इस इशू को देख रही है. उसके साथ साथ एग्रीकल्चर और जिस तरह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मुतासर हो रही है, वो एक दूसरी इसकी डायमेंशन है जिससे हुकूमत इसको देख रही है. तीसरा फिर इस हवाले से पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, जिस तरह से इमरान साहब ने बड़ी तफसील से पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट डायनेमिक्स को भी एक्सप्लेन किया, वो एक 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 डायमेंशन वो भी है. और उसके साथ साथ फिर इसकी एक फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन भी है कि अगर आपने क्लाइमेट डिप्लोमेसी करनी है, आपने एक ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम हो रहा है उसका हिस्सा बनना है, तो एक आपकी डिप्लोमेटिक डायमेंशन भी है. उसके साथ साथ इसकी फाइनेंस की डायमेंशन भी है कि अगर आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना है और उसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए, तो ग्रीन फाइनेंसिंग की तरफ आपने जाना है. आपकी जो एनर्जी पॉलिसी है, वो आपकी जो अर्बन प्लानिंग है, तो अगर आप देखें तो इट्स अ क्रॉस कटिंग थीम एंड इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इवन दो सम एरियाज हैव ग्रेटर प्रायोरिटी सिंपली बिकॉज कि वो एट अ गिवन टाइम जिस तरह डिजास्टर्स हैं तो एकदम से वो ज्यादा प्रायोरिटी ले जाता है. उस हवाले से वैसे तो ये सब्जेक्ट एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है 18th अमेंडमेंट के बाद, सो आई कंप्लीटली इंडोर्स द व्यू दैट द प्रोविंसेस शुड टेक लीड इन दिस रिस्पेक्ट. नेवरदलेस जो मॉडल अभी गवर्नेंस मॉडल इस हवाले से इमर्ज कर रहा है, आई थिंक लर्निंग फ्रॉम द कोविड एक्सपीरियंस जिसमें एनसीओसी बनाई गई और एनसीओसी ने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन का काम किया, इसी तरह NFRCC बनाया गया. तो NFRCC ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज, फिर फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल स्टेक होल्डर्स जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज थी, और उसके साथ साथ सिविल मिलिट्री जो इदारे थे, और जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट कम्युनिटी के इदारे थे, वर्ल्ड बैंक, ADB, UNDP, इसके अलावा जो इंटरेस्टेड एम्बेसीज थी जो उनके साथ कोलैबोरेशन. तो अगर आप देखें तो NFRCC प्रोवाइडेड great mechanism for the collaboration between all these stakeholders, जिसके नतीजे में हम एक ऐसा PDNA कर पाए, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, जो कि इंतहाई क्रेडिबल है, जिस पे सारे स्टेक होल्डर्स का इत्तेफाक है. और उसी PDNA की रोशनी में जब हमने 4RF फ्रेमवर्क या स्ट्रेटजी जो कि अब मंजूर हो चुकी है, जब वो तैयार की, तो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स का मुकम्मल कंसेंसस था उसके ऊपर. तो 4RF जिन दोस्तों के नॉलेज में नहीं है, इससे मुराद है कि 4Rs जो हैं बेसिकली रिजिलियंट, रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क. सो 4RF फ्रेमवर्क जो कि एक लॉन्ग टर्म विजन भी देता है कि हमने कैसे जो रिकंस्ट्रक्शन करनी है
وہ کیسے کلائمیٹ ریزسٹنٹ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم گولز بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اس میں گورننس کا پورا ایک سیکشن ہے جو کہ اس کے گورننس میکنزمس کو بھی اسپیسیفائی کرتا ہے. تو اس ساری چیز میں یہ جو پوری پی ڈی این اے بنی اور اس کے بعد یہ 4RF کا پوری جو ایکسرسائز تھی اور اب اس کے بعد ٹو امپلیمنٹ 4RF ڈاکومنٹ جو انسٹیٹیوشنل میکنزمز ہیں اس میں جو کلیدی رول پلے کیا ہے وہ منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز نے کیا ہے, کیونکہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ واز اسائنڈ دی ٹاسک ٹو کوآرڈینیٹ بٹوین all these stakeholders at all levels and provide a central hub where decisions could be taken. تو آئی تھنک کہ اس کے بعد جو ہم نے سوئٹزرلینڈ میں ہم نے جو ڈونر کانفرنس کی وہ اس کی بھی ایک کامیابی کا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آلریڈی جو ہمارے پروسیسز تھے پی ڈی این اے کرنے کے 4RF ڈاکومنٹ بنانے کے وہ اتنی انکلوسیو اپروچ تھی کہ it shows global confidence on the processes that were followed کہ جن کے نتیجے میں we received very significantly high pledges for support to finance the reconstruction effort. اور اس کے بعد اب اس کا جو امپلیمنٹیشن میکنزم ہے وہ بھی 4RF اسپیسیفائی کرتا ہے, وہ بھی بڑا جامع ہے اور کافی بہت ٹرانسپیرنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ سارا پی ایس ڈی پی کا جو پورٹ فولیو ہے جس میں اب یہ پروجیکٹس بھی شامل ہوں گے جو ریکنسٹرکشن والے, تو اس پورے پی ایس ڈی پی پورٹ فولیو کو پبلک کر دیا جائے اور ایک یوزر فرینڈلی ڈیجیٹل پورٹل کے تھرو, کیونکہ ابھی ایک وہ بک تو گرین بک پبلش ہوتی ہے پی ایس ڈی پی ڈیٹا کی لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ یور ہیڈ اراؤنڈ اٹ. تو اب دیر ول بی پی ایس ڈی پی پورٹل, وہ ہم 1-2 ہفتے میں لانچ کرنے والے ہیں جس میں یہ سارا ہر پی ایس ڈی پی فنڈڈ پروجیکٹ کا ڈیٹا بھی ہوگا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں سارے PC1s بھی ہوں گے. تو PC1s آلریڈی ان کو پبلک کرنا ول بی اے ہیوج اسٹیپ فارورڈ ٹورڈز انشورنگ ٹرانسپیرنسی. تو again as you can see I dedicated most of my time looking at disaster management and reconstruction and mitigation, but اس کے ساتھ ساتھ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں بھی کافی جو لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں. ایک گرین ریولوشن 2.0 کا ایک منصوبہ ہے جو ہم نے شروع کیا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زراعت کو کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹ سے بچا سکیں. اسی طرح سے اربن پلاننگ اور جو ہماری کلائمیٹ ڈپلومیسی ہے, پھر جو گرین فائنینسنگ ہے, اس بار پہلی دفعہ جو ہم نے پی ایس ڈی پی بنایا ہے اس میں ہم نے کافی بڑا چنک مختص کیا ہے ٹو دی ٹیون آف 150 بلین روپیز, جو کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی شکل میں ہم ایگزیکیوٹ کرنا چاہیں گے. تو اگین دس از نیو, اٹ کریٹس انسینٹیوز فار دی پرائیویٹ سیکٹر ٹو اسٹیپ انٹو دی ڈیولپمنٹ آف پاکستان. اور اس میں بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم گرین فائنینسنگ سے استفادہ کر سکیں اور اس کو انکارپوریٹ کر سکیں. بٹ اگین فیڈرل منسٹریز کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا کام اس حوالے سے is of a coordinating body. کچھ چیزیں اس کی ایکسکلوسیو ڈومین میں ہیں جس طرح سے فورن پالیسی اینڈ فائنینس, بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو ایگزیکیوشن ہے ان پروجیکٹس کی وہ بالکل باٹم اپ ہونی چاہیے, نہ صرف پروونس لیول پہ بلکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ. آئیڈیل تو یہ تھا کہ لوکل باڈیز اس میں ایک کی کردار ادا کرتی, اور آئندہ بھی ہم امید کریں گے کہ لوکل باڈیز should be a key vehicle for climate awareness and climate related جو effects ہو رہے ہیں local grass roots پہ, اس کو کیسے mitigate کرنا ہے, اس کو کیسے respond کرنا ہے.
So we badly miss local bodies in this regard. But in the meantime, provincial governments have full support of the federal government. ابھی بھی جتنی اسکیمیں انہوں نے, جتنے پروجیکٹس انہوں نے سجیسٹ کیے, آئی تھنک گورنمنٹ آف سندھ نے خاص طور پہ کافی اس میں پرو ایکٹیو رول پلے کیا ہے. کے پی گورنمنٹ نے بھی بڑی اچھی ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کلائمیٹ ریزیلینس کے اوپر. سندھ نے ایک لیونگ انڈس کا ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ پروپوز کیا ہے. تو یہ سارے پروجیکٹ جو پروونسز کی طرف سے ہمیں آئے ہیں, دے آر آل بینگ انٹرٹینڈ, مینی آف دیم آر پارٹ آف پی ایس ٹی پی آلریڈی. اور جیسے جیسے ہمیں یہ جو پلیجز ملی تھیں, جیسے جیسے یہ فائنینس آتا جائے گا, we will be able to execute more projects. So I'll just stop here. If there are any questions, so I'll be happy to respond. Thank you. جی کیان صاحب, ہم ڈیفینیٹلی کوشچنس لیں گے دوستوں سے, لیکن ابھی جو ہمارے پینلسٹ ہیں وہ ایک بار بات کر لیں, اس کے بعد پھر جو سوالات ہوں گے یا اگر کسی کا کوئی کامنٹ ہوگا تو وی ول ڈیفینیٹلی انکلوڈ them as well. آپ نے نشاندہی کی کہ لوکل سسٹمز کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہوئی ہمارے یہاں, کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں لوکل گورنمنٹ سسٹمز کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں وہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے حوالے سے جو پالیسی ہونی چاہیے, سوری تو اس میں لوکل گورنمنٹس کو کس طرح سے انکلوڈ کیا جا سکتا ہے, اور ڈیزاسٹرز کی جو صورتحال ہے اس میں لوکل گورنمنٹس کس طرح سے بہتر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آئی وڈ ریکویسٹ مختار صاحب اف ہی کین اسپیک آن دس, کیونکہ مختار صاحب کا ایک وسیع تجربہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹمز کے ساتھ اور ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور کے حوالے سے. تو اوور ٹو مختار صاحب. جی بہت شکریہ, میں بہت شکر گزار ہوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہ ایک تو اس پہ اس ڈسکشن کو آپ نے آرگنائز کیا اور مجھے بھی موقع دیا. دیکھیے جی, میرے خیال میں تو جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ایکشن ہے یا جو اس حوالے سے ایفرٹ ہو سکتی ہے, اس میں لوکل گورنمنٹس کا ایک بہت ہی کلیدی کردار ہے. پروونشل لیول پہ, فیڈرل لیول پہ پالیسی بن سکتی ہے, کچھ طرح کے ریگولیشنز وہاں پہ بنائے جا سکتے ہیں, کچھ طرح کی لیجسلیشن ہو سکتی ہے. فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کچھ کوآرڈینیشن کا کام کر سکتی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ obviously ایک اس کی فارن پالیسی کی بات ہوئی کہ وہ کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے ایک اس کو ڈپلومیسی کا حصہ بھی بنا سکتی ہے. تو یہ سارے کام کرنے والے ہیں اور اس میں کچھ کام ہو بھی چکے ہیں, کچھ میں بہتری کی گنجائش ہے. لیکن الٹیمیٹلی جب ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا جانا ہے تو اس کا ایک بڑا حصہ وہ لوکل گورنمنٹس نے امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج کے دن میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے ملک میں کسی ایک جگہ پہ بھی فنکشنل لوکل گورنمنٹس نہیں ہے. اس کے باوجود کہ الیکشنز کے پی میں ہو چکے, سندھ میں ہو چکے, بلوچستان میں ہو چکے, لیکن فنکشنل لوکل گورنمنٹس آج بھی موجود نہیں ہیں. خیبر پختونخوا میں سال سے زیادہ ہو چکا ہے, لیکن وہاں پہ کونسلز کے چیئرمین کے الیکشن ہونے تھے, ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. پروونشل فائنانس کمیشن نہیں ہوا ہے, تو وہ جو چیئرمین ہے وہ احتجاج وغیرہ کرتے رہے ہیں. سندھ میں شاید ابھی انہوں نے کچھ جگہوں پہ حلف اٹھایا ہے یا ابھی اٹھانا ہے, لیکن فنکشنل وہاں پہ بھی نہیں ہے. پنجاب میں تو بڑے عرصے سے الیکشنز ہوئے نہیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر آپ میجر کنٹریبیوٹرز جو ہیں ان کو دیکھیں تو ایک تو لیٹ سے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے ہاؤس ہولڈ میں ہماری جو انرجی کنزمپشن ہوتی ہے, وہ بھلے گیس کی ہو بھلے الیکٹریسٹی کی ہو, اس میں لوکل گورنمنٹس کا ایک بڑا اہم رول ہے, چونکہ وہاں پہ انہوں نے بلڈنگ کوڈز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ بلڈنگ کوڈز جو ہیں وہ انفورس ہوں. اور وہاں پہ اگر بلڈنگ کوڈ صحیح طرح سے بنے ہوئے ہوں, جو آپ انرجی ایفیشینٹ بلڈنگز کو پروموٹ کر رہے ہوں, ان کو انکریج کر رہے ہوں, تو ایک بڑی حد تک آپ انرجی کنزمپشن کو اس میں کسی حد تک سیونگ کر سکتے ہیں, ایفیشنسی لا سکتے ہیں, اور اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے آن کلائمیٹ چینج میٹیگیشن. اسی طرح سے اگر آپ نے ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنانا ہے,
اور چھوٹی روڈز بننی ہیں یا گلیاں بننی ہیں یا بند بننے ہیں، وہاں پہ بھی لوکل گورنمنٹ کا ایک اہم رول ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز ہیں وہاں پہ بہت بلڈنگز بن رہی ہیں اور بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اب جب فلڈ آتا ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ انٹینس ہوتا ہے پہلے کی نسبت، کیونکہ پہلے فلڈ کے پانی کو باہر نکلنے کے لیے کافی اوپن جگہ ملتی تھی، اب نہیں ملتی ہے کیونکہ آگے بلٹ ایریاز آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سیویرٹی یا اس کا ایفیکٹ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ کس نے کنٹرول کرنا تھا کہ یہ فلڈ کے کے علاقے میں کہاں پہ بلڈنگز بن سکتی ہیں، نہیں بن سکتی ہیں، کس طرح کی بلڈنگز بننی چاہیے؟ تو یہاں پہ بھی ایک لوکل گورنمنٹ کا رول ہو سکتا تھا، ان کو یہ رول دیا جا سکتا تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹس اس حوالے سے ایک مانیٹرنگ کا کام کرتی، ایک کوئی اس کے سرویز ہوتے، وہ اس میں ان کی ٹیکنیکل اسسٹنس کے ساتھ یہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا کہ کہاں پہ رسک زیادہ ہے، کہاں پہ کم ہے، اور انفراسٹرکچر بننا کس قسم کا چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی ایک ان کا بہت کلیدی کردار ہے۔ پھر آپ اب ایک اور کنٹریبیوٹر جو بڑا ہے وہ ٹریفک ہے۔ تو ٹریفک کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اچھے اربن ٹرانسپورٹ کے سسٹمز بننے ہیں تو وہ لوکل گورنمنٹس نے بنانے ہیں، ساری دنیا میں لوکل گورنمنٹس ہی یہ کام کرتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں یا تو ان کو یہ ذمہ داری دی نہیں جاتی ہے، اور دی جاتی ہے تو وہ مینڈیٹ اتنا فریکچرڈ اور وہ اتنا وہ ہوتا ہے فریگمنٹڈ کہ لوکل گورنمنٹس وہ کام کر ہی نہیں سکتی۔ تو مثال کے طور پہ ٹریفک پولیس کا اس کے حوالے سے کردار ہے وہ پروونشل ہے، فٹنس سرٹیفکیٹس گاڑیوں کے ایشو ہونے ہیں اور اس میں ایک تو وہ پروونشل ہے، انوائرنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ پروونشل ہے، لوکل گورنمنٹس کی ذمہ داری جو ہے وہ روڈز بنانے کے حوالے سے ہے یا سگنل لگانے کے حوالے سے ہے۔ تو وہ کوئی ایک اتھارٹی نہیں ہے کہ جو اس کو دیکھ رہی ہو اور اس حوالے سے کچھ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بنا کے ان کو انفورس کر رہی ہو کہ جس کے نتیجے میں ایک ایفیشینٹ ٹرانسپورٹ سروس مہیا ہو۔ اس حوالے سے بھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ سروس موجود ہو، اور اس حوالے سے بھی کہ وہ گاڑیاں جو انیفیشینٹ ہیں یا تو ان کے فٹنس سرٹیفکیٹس تو کسی ایک ونڈو کے نیچے نہیں ہے۔ تو یہ مطلب اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس کی امپورٹنس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو صرف ایک حوالہ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، ہم سروس ڈلیوری کے اینگل سے آئیں تو تب بھی ظاہر ہے لوکل گورنمنٹس کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے کہ جو ہمارے ہاں اس کو ریکگنائز بھی نہیں کیا گیا، اور اس حوالے سے پولیٹیکل ول بہت ہی لیکنگ رہی ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی پروونشل لیول کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کنونسڈ نہیں ہے، بھلے کبھی کبھی وہ لپ سروسز کی کرتے ہیں کہ یہ ضروری چیز ہے، اور یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے جب ہم ان کے ایکشنز کو دیکھتے ہیں۔ مطلب پنجاب میں اب دیکھیے 2013 میں الیکشنز ہوئے تھے، اس کے باوجود جتنی حکومتیں آئی ہیں وہ الیکشنز کروانے میں ناکام رہی ہیں۔ ہاں 5-6 قانون اس عمل میں بنے ہیں، اور وہ ایک بنتا ہے، پھر دوسرا بنتا ہے، پھر تیسرا بنتا ہے، تو ایک مذاق سا بن چکا ہوا ہے۔ تو اور پروونشل لیول پہ، فیڈرل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو منسٹری آف کلائمیٹ چینج موجود ہے۔ عدنان صاحب نے اس کی بات کی، اور عدنان صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ صوبوں کے لیول پہ بھی ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں یہ درست بات ہے، لیکن صرف منسٹری یا ڈپارٹمنٹ بنانا نہیں، پھر ان کو اس کی چونکہ یہ ہم بعض اوقات بنا دیتے ہیں اور اس کی ایک سمبولک ویلیو تو ہوتی ہے، لیکن پھر یہ منسٹریز بعض اوقات کام نہیں کر پاتی۔ اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو کلائمیٹ چینج کا ایکٹ ہے غالباً 2016 یا 17 کا ہے، 17 کا ہے شاید، اس پہ آپ دیکھیے کہ اس میں کی ایکشنز کیا ہونے تھے۔ وہ پچھلی حکومت چلی گئی 4 سال کر کے، اور اب موجودہ حکومت بھی آ چکی ہے، لیکن اس قانون پہ ابھی تک عمل درآمد پوری طرح سے نہیں ہوا ہے۔ اس کے تحت کلائمیٹ چینج اتھارٹی بننی تھی، جو جہاں تک میرا علم ہے لیٹلی جو میں نے چیک کیا تھا ابھی تک نہیں بنی ہے۔ اس میں کلائمیٹ چینج فنڈ بننا تھا، وہ ابھی تک شاید نہیں بنا ہے۔ اس کے تحت جو کلائمیٹ چینج کونسل تھی، اس کی ایک میٹنگ اس موجودہ دور میں آ کے ہوئی ہے، ٹو دی کریڈٹ آف دس گورنمنٹ۔ پچھلے 4-5 سال میں اس کی کوئی میٹنگ تک نہیں ہوئی ہے۔ اس کو وہ ہائیسٹ فورم ہے، اور اس میں پروونشل انوائرمنٹ منسٹرز بھی ہوتے ہیں، سیکریٹریز بھی ہوتے ہیں، باقی سارے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، تو وہ ایک بہت اچھا ایفیکٹو کوارڈینیشن کا میکنزم ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کو قانون بنانے کے بعد ہم نے کتنا سیریسلی لیا اس کو، کہ اس کی ایک میٹنگ کرتے کرتے اس کے 4-5 سال ہو گئے، اور وہ ابھی ریسنٹلی آ کے ہوئی ہے۔ تو اور بھی اس حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ کو کافی پرفارمنس کے ایشوز نظر آئیں گے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم ضرور اس طرح کے کوارڈینیشن میکنزمز بنائیں۔ وہ ایک منسٹری بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور فورم بھی ہو سکتا ہے، پروونشل لیول پہ بھی ایسے فورمز چاہیے جو
اور فیڈرل لیول پہ بھی ایسے چاہیے. فیڈرل لیول پہ ایسے ہوں جو چاروں صوبوں کے درمیان اور جتنی بھی فیڈرل پروونشل ایجنسیز ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن کا کام کر رہے ہوں. اور صرف یہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ ہماری فورن پالیسی کا ایک پیوٹل پوائنٹ ہونا چاہیے. ہم اگر ایک ہائی رسک کنٹری ہیں تو ہماری فورن پالیسی کا یہ ایک اہم پلر کیوں نہ ہو. ہم وہی 3-4 وہ باتیں جو پہلے ہم کرتے ہیں, وہ کشمیر کا ایشو ہے, باقی ہمارے مسائل ہیں, وہ ضرور ہماری پرائیورٹی رہیں, لیکن کلائمیٹ چینج بھی ہماری پرائیورٹی بننا چاہیے اور یہ ہماری فورن پالیسی کا ایک اہم پلر ہونا چاہیے. اچھا, تو وہاں پہ ایک فارن آفس کا رول آ جاتا ہے. صوبوں میں جو کوآرڈینیشن کا میکانزم ہے وہ بٹوین پروونشل ایجنسیز بھی ہو اور بٹوین لوکل گورنمنٹس بھی ہو, تو یہ کام لوکل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹس کر سکتی ہیں. اس حوالے سے ہمیں لوکل گورنمنٹس کے جتنے ایکٹس بنے ہوئے ہیں ان کو ایک نظر اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ہم جینڈر کا لینس بھی لگاتے ہیں, امپاورمنٹ کا لینس بھی لگاتے ہیں, لیکن اس کا ایک کلائمیٹ چینج کا لینس لگانے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایکشن ہونا ہے لوکل لیول پہ تو لوکل گورنمنٹ کو آپ کو ذمہ داری دینی پڑے گی تاکہ وہ ایک کوہیرنٹ انداز سے ایکٹ کر سکے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ لوکل لیول پہ جو ایکشن ہونا ہے وہ بہت فریگمنٹڈ مینڈیٹ ہو, کچھ رسپانسبلٹیز آپ صوبے کو دے دیں, کچھ پروونس فیڈرل کو دے دیں اور کچھ لوکل کو دے دیں, اور ان کے درمیان پھر کوآرڈینیشن ایک مسلسل مسئلہ ہو. یہاں پہ تو ایک چھت کے نیچے جو دفتر ہوتے ہیں 4, ایک اتھارٹی ایک ہیڈز کے نیچے, ان کے بیچ میں کوآرڈینیشن پرابلم ہوتا ہے. چاہے جائے کہ آپ اتھارٹی کو اس حد تک بدل دیں. ہمارے پاس بیسٹ پریکٹسز موجود ہیں کہ لوکل گورنمنٹس کے پاس ٹپیکلی کس قسم کا فنکشنز ہونے چاہیے جو ہمارے ہاں آسانی سے ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کوئی نئے سرے سے ظاہر ہے ہمیں کوئی ویل ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت شکریہ جی, اور میری معذرت بھی کہ مجھے تھوڑی دیر میں کہیں نکلنا بھی ہے, بٹ آئی ول بی اویلیبل فار ایز مچ ٹائم ایز آئی کین بی. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ مختار صاحب فار یور ڈیٹیلڈ اوور ویو, اور آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں چیزیں جو ہے وہ شیئر کی. ابھی ہم ریکویسٹ کریں گے ڈاکٹر کمل نظام صاحبہ ہیں لیاری اربن فارسٹ سے, اور ان کو میری گزارش ہوگی کہ جو فارسٹ کور کے حوالے سے ہماری چیزیں ہیں, یہ دن بدن فارسٹ کور ہمارا گھٹتا جا رہا ہے, تو اس کے پیش نظر ایسی کیا چیزیں ہو سکتی ہے کہ جو فارسٹ کور ہے اس کو ہم منیمم لیول پر لے کر جا سکیں, جو ریکوائرڈ ہے یا جو کمٹمنٹ ہے ہماری پالیسیز کے تحت اس لیول تک ہم لے کر جا سکیں. تو اوور ٹو مس کمل نظام صاحبہ, اور اس کے بعد پھر ہم باقی بھی کچھ پینلسٹ کو جوائن کریں گے تو ان کو بھی سنیں گے. تھینک یو ویری مچ مسٹر توفیق فضان. بالکل آپ جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور اس پہ عمل کی ضرورت بھی ہے یہ کہ ہم کلائمیٹ چینج کی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم اس کے لیے پالیسیز بنا رہے ہیں, ہم میٹنگز کر رہے ہیں, لیکن جب ہم امپلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہاں وہ پروگریس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ایکچولی ہے یہ کہ جو کلائمیٹ ہے اس میں ایک بہت بڑا توازن ہوتا جا رہا ہے, یعنی اس کا ایک جو بیلنس تھا وہ آؤٹ ہو رہا ہے, اور اس آؤٹ ہونے میں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی جو ہمیں اس کے ایفیکٹ نظر آ رہے ہیں اس میں ہمیں ایک گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے. اور گلوبل وارمنگ میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ریزنز پہ اگر ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گرین ہاؤس گیسز جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک بڑھ رہی ہیں, اور گرین ہاؤس گیسز میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس سے ہمیں سب سے بڑا خطرہ ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور ایک چیلنج ہے, اور اس چیلنج کو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سولوشن ہے ان کے نکالنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت ہم اگر امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کرتے ہوئے بھی ایک کام سکتے ہیں کہ یہ جو ہم فارسٹ اپنے لاس کر گئے, یعنی کسی بھی 25% ہونی چاہیے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں آن ریکارڈ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑا تباہ کن بات ہے. تو اس وقت ہم اگر کچھ نہیں بھی کر رہے گورنمنٹ لیول پہ انڈیویجول لیول پر, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اربن فارسٹ کو, کیونکہ دیکھیں نیچرل فارسٹ تو ہے اور وہ
تھے اور وہ رہیں گے، وہ کرتے. لیکن اس وقت ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بلک میں ٹریز لگائیں. اور جب ہم بلک میں ٹریز لگاتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں اربن فارسٹری کا. اکنامک ٹول بلکہ میں کہوں کیا کس میتھڈس. ہمیں اس وقت، کیونکہ اس وقت جو پوری کلائمیٹ میں ہر جگہ پر جو کاربن ڈائی آکسائڈ پھیلتی جا رہی ہے، گلیشیئرز کی میلٹنگ ہو رہی ہے، یہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس لیے میں بہت ڈیٹیل میں اس پہ نہیں جاؤں گی. لیکن فارسٹری کی طرف ضرور آنا چاہوں گی کہ یہ گورنمنٹ لیول پر یہ ایک رول پاس ہو جانا چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹیشنز بھی ہونی چاہیے کہ بھائی آپ ہر 2-2 کلومیٹر پر، ہر 3-3 کلومیٹر پر اربن فارسٹ بنائیے. کیونکہ جب بلک میں کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہو رہی ہے تو پھر بلک میں ہی آپ کو اس کو ایبزارب کروانے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک اربن فارسٹری کا ٹول موجود ہے. اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اس وقت پاکستان کی نیڈ کیا ہے. پاکستان کی نیڈ یہ ہے کہ آپ زیادہ سیکوسٹ کرتے ہیں، زیادہ ایبزارب پودے لگاتے ہیں. تو آپ کس طرح، کیونکہ ہر پودے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً اس طرح سے اگر ہم ان پلاننگز پہ چلیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بہت ہیلپ ملے گی سائٹ کو. کیونکہ دیکھیں اس وقت ہمارا جو پلانٹ ڈاکٹر صاحبہ کی آواز کسی اور دوست کو سنائی دے رہی ہے؟ ہمارے پاس نہیں آ رہی، شاید ان کے پاس انٹرنیٹ کا ایشو ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آواز میں کوئی ڈسٹورشن آیا ہے، کوئی آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے، تو ہم آپ کو سن نہیں پا رہے. تو آپ لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن کریں. تو اس وقت ہمیں عامر اعجاز صاحب نے جوائن کیا ہے. عامر اعجاز صاحب ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے سی پی ڈی آئی. حوالے سے ان کی اسٹڈی ہے، اور عامر اعجاز صاحب جو پروونشل اور نیشنل لیول پہ بجٹ ایلوکیشنز ہیں ان کے حوالے سے کافی کہ وہ ہمارے ہاں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ریسورسز کی ایلوکیشن ہے، دیں کہ گورنمنٹ جو فنڈز مختص کر رہی ہے وہ سفیشینٹ ہیں کہ ہم ان تمام مسائل کو ایڈریس کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جتنے وسائل استعمال ہو رہے ہیں تو ان کی شفافیت کا جو سوال ہے اس پہ بھی اپنی رائے دیں کہ ٹرانسپیرنسی the utilization of government budgets at provincial and national level.
over to Amir Ejaz Saab.